جب آپ نے ویزا اپلائی کیا تھا آپ نے خود اپلائی کیا تھا یا کسی ایجنٹ کے ذریعے آپ نے؟ نہیں، میں نے ٹوٹلی ویزا خود اپلائی کیا تھا، اور اس کے اندر بیسیکلی یہ تھا کہ ایک ریزیڈنس پرمٹ ہوتا ہے جو کہ اسٹوڈنٹس کو یا ہائیلی کوالیفائڈ پروفیشنلس کو گورنمنٹ پروسیس کر کے اور دیتی ہے. سدرا آپ پہلے یہ بھی بتا دیں کہ کتنے پیسے لگے آپ کے اس تمام پروسیس میں؟ ویزا کے لیے تو جو ویزا کی نارمل ہوتی ہے پروسیسنگ فی، آئی تھنک تب 10,000 تھی جب میں نے اپلائی کیا تھا. اور اس کے علاوہ جو اگر آپ اسٹڈی پرپزز کے لیے آ رہے ہیں تو مین 2 کیٹیگریز ہیں، جس میں ایک ہے آپ کا اسٹریٹ فارورڈ اسٹوڈنٹ ویزا. اس میں ایک فائنینشیل اسٹیٹمنٹ بھی دکھانی ہوتی ہے اسٹوڈنٹس کو، اور ہیلتھ انشورنس بھی دکھانی ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی دکھانا ہوتا ہے کہ جو دوسری ٹائپ ہے وہ بیسیکلی یہ ہے کہ وہ ایک ہائیلی کوالیفائڈ ویزا ہے جس میں آپ کو فائنینشیل مینز نہیں دکھانے ہوتے ایز سچ، اور آپ اپنی فیملی کو بھی ساتھ لے کر آ سکتے ہیں اس ویزا کے اوپر. اس کے اندر آپ بیسیکلی آپ ان اسٹوڈنٹس کو ملتا ہے جو السلام علیکم جی، میرا نام علی شیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پنجاب یورو ٹی وی. جس طرح آپ نے لاسٹ ویڈیو میں دیکھا تھا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ یہاں پہ پاکستانی خواتین کو لے کے ایک بہت ہی شاندار ایونٹ ہوا جس کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے. میرے پاس الفاظ نہیں. یقیناً جن لوگوں نے وہ ویڈیوز دیکھی ہوگی انہیں پراؤڈ فیل ہوا ہوگا کہ اور پاکستانی کمیونٹی نے اسپیشلی خواتین نے یہاں پہ رہ کر کیسے اپنا لوہا منوایا ہے. اسی حوالے سے ہم آج ایک اور انٹرویو کرنے جا رہے ہیں. یہ پاکستان کی بیٹی ہیں، سدرا نام ہے ان کا. ان کو بھی وہاں ایوارڈ سے نوازا گیا تھا. ہم ان سے Sidra Iftihar. Sidra está haciendo un doctorado en Education Technology y Learning System and Learning Analysis. یہاں ہم سب کے علاوہ، میری فیملی کے علاوہ، یہاں پاکستان کے سول سرونٹس بیٹھے ہوئے ہیں، ایٹ لیسٹ 3 جن کو میں جانتا ہوں. یہ دیکھیے، پی ایچ ڈی ان ایجوکیشنل ٹیکنالوجی فرام اسپین. دیز آر پاکستان's ریئل ایمبیسڈرز. مجھے یہ بتائیں سدرا کہ آپ کو یہاں آئے کتنی دیر ہو گئی ہے؟ مجھے تقریباً 3 سال سے تھوڑا سا اوپر عرصہ ہو گیا. میں 2018 میں یہاں پہ آئی تھی اور پی ایچ ڈی کے اسکالرشپ پہ آئی تھی اوپن یونیورسٹی آف کاتالونیا میں، یونیورسٹات اوبرتا دی کاتالونیا میں. اور میں بیسیکلی پی ایچ ڈی کری ہوں ای لرننگ ٹیکنالوجی کے اندر. کیا ویزا پروسیس وہ آسان تھا جب آپ نے اپلائی کیا اور کتنی دیر لگی تھی؟ وہ تھوڑا سا ذرا ڈیٹیل کے ساتھ بتا دیں. جی، بیسیکلی تو یہ ہے کہ اگر آپ پی ایچ ڈی کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں تو سب سے پہلے آپ کا ریسرچ میں انٹرسٹ ہونا چاہیے. اس سے یہ مراد ہے کہ آپ نے ماسٹرز اچھے طریقے سے کیا ہو اور آپ کا ویژن جو ہے وہ ریسرچ کو لے کے بہت اسٹریٹ فارورڈ ہو، اور آپ کے اندر یہ کیپیسٹی ہو کہ آپ اچھے جرنل اور کانفرنسز کے اندر اپنے فیلڈ کے اندر پبلش کریں. اور پی ایچ ڈی فنڈڈ ہو یا نان فنڈڈ، اس کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنے جو بھی آپ کی دنیا بھر میں جو بھی آپ کی ڈومین میں سب سے ٹاپ کے اسکالرز ہیں آپ ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کریں، اور ان کے ساتھ فار ایگزامپل یہاں پہ اسپین میں بھی بہت یونیورسٹیز میں بہت سارے ڈفرینٹ پروگرامس کے اندر بہت ٹاپ کے اسکالرز ہیں. تو اٹس امپورٹنٹ کہ آپ ان کے ساتھ پہلے رابطہ کریں. اور یوزلی یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ان سے رابطہ کرتے ہیں آپ ان کو بتاتے ہیں کہ بھی میں اس ٹاپک میں انٹرسٹڈ ہوں اور میرا ماسٹرز جو ہے وہ آپ کے سملر ٹاپک کے اندر ہے. تو یوزلی یہ ہوتا ہے کہ دے کال یو فار این انٹرویو، اور وہ پھر میرٹ کے اوپر آپ کو جج کرتے ہیں. ایٹ ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو اسکالرشپس بھی آفر کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ کچھ ایسے بھی اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ سیلف فنڈنگ کے اوپر ہیں. اور ویزا ملنے میں کیا چیزیں ہیں جو مشکلات آتی ہیں جو آپ نے فیس کی ہوں یا آپ ایڈوائز کرنا چاہیں؟ دیکھیں، یہاں پہ آنے کے لیے اگر آپ اسٹڈی پرپزز کے لیے آ رہے ہیں تو مین 2 کیٹیگریز ہیں، جس میں ایک ہے آپ کا اسٹریٹ فارورڈ اسٹوڈنٹ ویزا. اس میں ایک فائنینشیل اسٹیٹمنٹ بھی دکھانی ہوتی ہے اسٹوڈنٹس کو، اور ہیلتھ انشورنس بھی دکھانی ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی دکھانا ہوتا ہے کہ اوبیسلی وہ بھی میرٹ بیسڈ ہی ہوتا ہے کہ آپ آلریڈی آپ کا جو بھی پریویس لیول آف ایجوکیشن ہے اس کے بیس کے اوپر کیا آپ ان کی ریکوائرمنٹس کے ساتھ کوالیفائی کرتے ہیں یا نہیں. فار ایگزامپل اگر کوئی بیچلرز کے لیے آ رہا ہے تو آف کورس اس کا یہ ہوگا کہ اس نے پاکستان سے ایف ایس سی وغیرہ کیا ہو، ٹھیک ہے. اور پھر ان کو لینگویج کا بھی آنا بہت ضروری ہے. تو پھر یہ والی جو ساری ریکوائرمنٹس ہیں وہ یونیورسٹی ٹو یونیورسٹی اور پروگرام ٹو پروگرام بھی ویری کرتی ہیں. سملرلی اگر کوئی ماسٹرز کے لیے آنا چاہتا ہے تو وہ بھی آپ کے اس میں بھی موسٹلی سیلف فنڈڈ ہیں اسٹوڈنٹس، اور اس کے لیے بھی ہے کہ آپ کو ایک فائنینشیل اسٹیٹمنٹ دکھانی ہوتی ہے کہ آپ یہاں پہ سسٹین کر سکتے ہیں آپ. اور پارٹ ٹائم کچھ اسٹوڈنٹس کو پارٹ ٹائم ورک کی بھی اجازت ہوتی ہے، لیکن آئی ایم ناٹ ویری شیور اباؤٹ دیٹ، تو میں اس لیے بہت اس پہ ایکسپلینیشن نہیں دے سکتی. لیکن یہ ہے کہ جب آپ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس دکھا دیتے ہیں تو یوزلی آپ کو، اور آپ نے جس طرح اپنے پروفیسر سے یا یونیورسٹی سے رابطہ کیا ہوا ہے کہ ہم اس فیلڈ کے اندر، تو وہ آپ کا سلیکشن
اگر کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو پھر ڈیفینیٹلی وہ آپ کو ایڈمیشن لیٹر اور سب کچھ دیتے ہیں جو کہ آپ اپنے رسپیکٹیو ادھر ایمبیسیز اپنے جو ویزا ٹرانکس کے جو آفیسز ہیں وہاں پہ آپ جمع کراتے ہیں باقی ساری چیک لسٹ جو اسٹوڈنٹ ویزا کی ہوتی ہے اس کے ساتھ. تو موسٹ کیسز میں سکسیزفل ہوتا ہے لیکن کچھ لوگوں کا ریجیکشن بھی ہو جاتا ہے اینڈ دین وہ پھر دوبارہ بھی اپلائی کرتے ہیں کسی اور یونیورسٹی کے ساتھ یا فائنینشیل مینس اور دکھا کے. جو دوسری ٹائپ ہے وہ بیسیکلی یہ ہے کہ وہ ایک ہائیلی کوالیفائڈ ویزا ہے جس میں آپ کو فائنینشیل مینس نہیں دکھانے ہوتے ایز سچ اور آپ اپنی فیملی کو بھی ساتھ لے کر آ سکتے ہیں اس ویزا کے اوپر. اس کے اندر آپ بیسیکلی آپ ان اسٹوڈنٹس کو ملتا ہے جو کہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں اور وہ گرانٹ ریسیو کر رہے ہوتے ہیں. وہ گرانٹ کسی بھی صورت میں ہو سکتی ہے, وہ یہاں پہ کسی لوکل یونیورسٹی کی گرانٹ ہو سکتی ہے, گورنمنٹ آف کاتالونیا کی گرانٹ ہو سکتی ہے, کسی فاؤنڈیشن کی ہو سکتی ہے. سملرلی کچھ یورپین بیسڈ پروجیکٹس ہوتے ہیں اس کے اوپر بھی اسٹوڈنٹس آتے ہیں, اس کی بھی گرانٹ ہو سکتی ہے. تو سنس آپ جو ہو وہ امپلائی ہوتے ہو اور آپ کا ایک ورک کانٹریکٹ ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے یو ڈونٹ نیڈ ٹو شو دیم فائنینشیل مینس اینڈ آلسو ہیلتھ انشورنس. ویزا پروسیس تھوڑا سا ٹرکی ہے کیونکہ ایٹ ٹائمز آپ کی وہاں پہ بیک ہوم ویزا ٹرانکس کے آفیسز یا جو ان کے ڈراپ باکس ہوتے ہیں وہ بہت اویئر نہیں ہوتے کہ اس قسم کے بھی ویزاز جو ہیں وہ ایگزسٹ کرتے ہیں. اسپیسیفکلی یہ جو ہائیلی کوالیفائڈ ویزا ہے یہ تو آئی 2013 میں ہے آئی تھنک. تو اس کے لیے پھر اوبیسلی آپ کو ان کو گائیڈ کرنا پڑتا ہے کہ نہیں یہ چیز بھی ایگزسٹ کرتی ہے. اٹس ناٹ جسٹ کہ فیملی ری یونیفیکیشنز ہوتے ہیں اسپین میں, پاکستان سے بچے وہاں پڑھنے بھی جاتے ہیں اور وہ فیملیز کو بھی ساتھ لے کے جاتے ہیں. تو ایٹ ٹائمز ان کے پاس چیک لسٹ نہیں ہوتی, پھر یہاں پہ اسٹوڈنٹ کمیونٹی آپ کو ہیلپ کرتی ہے, آپ کو چیک لسٹ پرووائڈ کرتی ہے. تو ویزا پروسیس تھوڑا سا لمبا ہے اور تھوڑا سا ٹرکی ہے لیکن اگر آپ کو سارے ڈاکیومنٹس ٹائملی آپ کے پاس ہوں تو پھر اتنا پرابلم نہیں ہوتا. اچھا, آپ یہ میں ناظرین آپ کو بتاتا چاہوں آئی تھنک 30 لاکھ روپے پاکستانی بنتا ہے جو آپ کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ وہ کم از کم ہونی چاہیے جو کہ آپ انہیں بتا سکیں کہ میں پڑھ سکتا ہوں, میرے پاس اتنے وسائل ہیں. یہ بتا دیں کہ آپ نے جب ویزا اپلائی کیا تھا کون سی یونیورسٹی بہتر ہے ایک نارمل اسٹوڈنٹ کے لیے جو اتنا ذہین نہیں ہے, ٹھیک ہے, آپ کیا سجیسٹ کریں گے کون سی یونیورسٹی بہتر رہے گی؟ اگر آپ پی ایچ ڈی کی بات کریں تو پی ایچ ڈی میں یہ کہوں گی کہ ذہانت سے زیادہ کنسسٹنسی میٹر کرتی ہے. کنسسٹنسی کا مراد یہ ہے کہ اوبیسلی آپ کی اتنی شاید سیلری نہیں ہوتی جتنی کوئی ورکر جو کہ کسی کمپنی میں کام کر رہا ہے, اور آپ کے اندر ریسرچ کا پیشن بھی ہونا چاہیے. تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہاں پہ بہت ساری یونیورسٹیز ہیں بارسلونا میں. پی ایچ ڈی کے علاوہ بتا دیں. پی ایچ ڈی کے علاوہ آپ کے پاس یو پی ایف ہے, یو پی سی ہے, یو بی ہے, ان کے بہت اچھے ماسٹرز کے پروگرامز ہیں تو اس کے اندر آپ اپلائی کر سکتے ہیں. یہ گورنمنٹ کی ہیں اور باقی اس کے علاوہ پرائیویٹ بھی ہیں جن کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. اسی طرح مجھے یہ بتا دیں کہ جب آپ نے اپلائی کرنا ہے تو کیا پروسیس ہے؟ جب آپ پاکستان بیٹھ کے ایک اسٹوڈنٹ کہتا ہے کہ میں نے گھر بیٹھ کے اپلائی کرنا ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے, مختصراً بتا دیں. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے دیکھیں کہ آپ فیلڈ کس میں کام کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر سپوز آپ کمپیوٹر سائنس میں کام کرنا چاہتے ہیں تو اٹس امپورٹنٹ کہ آپ ان ساری یونیورسٹیز کو سرچ کریں کہ جو کمپیوٹر سائنس کے اندر یا ڈیٹا سائنس کے اندر یا جو بھی آپ کی اپنی ریلیٹڈ فیلڈ ہے کون کون سی یونیورسٹی ایسی ہے جو کہ ڈگریز آفر کرتی ہیں. اور پھر اس کے بعد آپ اور پاکستان سے اپلائی کرنے کے لیے یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ آپ دیکھیں کہ وہ کس زبان میں ڈگری آفر کرتی ہیں, کیونکہ یہاں پہ بہت ساری جو ڈگریز ہیں وہ اسپینش اور کاتالان میں ہی ہوتی ہیں. تو اگر تو سپوز آپ کی ڈگری بہت اسٹرکٹلی بیسڈ ہے اس چیز پہ کہ وہ لینگویج ڈپینڈنٹ ہے تو آئی ووڈ ریکمینڈ کہ پہلے آپ کوئی لینگویج کورس بھی کر لیں یہاں آنے سے ہی پہلے. اور اس میں یہ ہے کہ اور آپ اپنے فیلڈ ایریا کو چیک کریں اور پھر آپ یونیورسٹی کی رینکنگز بھی چیک کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو آپ کی سپروائزرز ہیں یا جو ان کے بیسیکلی مین ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس ہیں ان کی بھی آپ رینکنگ چیک کر سکتے ہیں کہ کمپیئر کرنے کے لیے کہ کون سی یونیورسٹی کس سے بیٹر ہے. جب آپ نے ویزا اپلائی کیا تھا آپ نے خود اپلائی کیا تھا یا کسی ایجنٹ کے ذریعے آپ نے؟ نہیں, میں نے ٹوٹلی ویزا خود اپلائی کیا تھا. اور اس کے اندر بیسیکلی یہ تھا کہ ایک ریزیڈنس پرمٹ ہوتا ہے جو کہ اسٹوڈنٹس کو یا ہائیلی کوالیفائڈ پروفیشنلس کو گورنمنٹ پروسیس کر کے دیتی ہے. پہلے وہ آپ کا ریزیڈنس پرمٹ آتا ہے اور ورک پرمٹ آتا ہے, تو پھر اس کے بعد آپ کونسلیٹ کے اندر اپنی کونسلیٹ نہیں جو ڈراپ باکس ہے ایمبیسی وہاں پہ آپ اپنی اپلیکیشن سبمٹ کراتے ہیں. جو ان کے ریکوائرڈ ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں وہ آپ دیتے ہیں. پولیس سرٹیفکیٹ ہو گیا, میڈیکل سرٹیفکیٹ ہو گیا, تھنگس لائک دیٹ. اور وہ جو ریزیڈنس آپ بتا رہے ہیں کتنی دیر میں آ جاتی ہے؟ وہ اگر آپ کے سارے ڈاکیومنٹس بالکل ٹھیک ہیں ریکوائرمنٹ کے مطابق جی, اگر ریکوائرمنٹ کے مطابق ہیں تو آپ کو 20 to 30 ڈیز لگتے ہیں میکسیمم. بتا دیں کہ آپ کا ویزا آپ کو کتنے دنوں میں مل گیا تھا؟ مجھے تقریباً میرا ویزا 6 ویکس میں مل گیا تھا. جی چلیں جی, یہ آپ نے باتیں سنی. اور اسی طرح آپ یہ بھی بتا دیں کہ کتنے پیسے لگے آپ کے اس تمام پروسیس میں؟
वीज़ा के लिए तो जो वीज़ा की नॉर्मल होती है प्रोसेसिंग फ़ी, आई थिंक तब 10,000 थी जब मैंने अप्लाई किया था। और इसके अलावा जो आपने डॉक्यूमेंट्स लीगलाइज़ कराने होते हैं, जिस तरह आपने अपनी डिग्री स्पेनिश एम्बेसी को देनी होती है, वो उसको वेरीफाई करते हैं, तो उसमें आई थिंक पर डॉक्यूमेंट आपको 1500 उस टाइम पे था, अब शायद थोड़ा सा उन्होंने इंक्रीज़ कर दिया। और डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं, पुलिस सब डॉक्यूमेंट्स को उन्होंने वेरीफाई करना होता है कि डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं कि नहीं। अगर मैं ये कहूँ कि तकरीबन 40-50 हज़ार के अराउंड अबाउट आपका तकरीबन आपका काम हो गया, तो ये ठीक होगा? जी, क्योंकि होता क्या है कि वो डॉक्यूमेंट्स खाली उन्होंने लीगलाइज़ नहीं करने होते, आपको ट्रांसलेशंस भी करवानी होती हैं, और वो आपको यूजुअली उन ट्रांसलेटर्स से करवानी होती है जिनको एम्बेसी रिकॉग्नाइज़ करती है। जी, आपने बातें सुनी, और जो वीज़ा जो सबसे अहम बात है उन्होंने मेंशन की है, तकरीबन 40-50 हज़ार पाकिस्तानी रुपए लगते हैं आपके टोटल तमाम जो प्रोसेस है कंप्लीट होने में, और एजेंट आपको पता है कि वो बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं। तो अगर आप काबिल हैं, पढ़े लिखे हैं, तो आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं जिस तरह उन्होंने अप्लाई किया है। सो ये मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी आज से स्पेन से बार्सिलोना में हम मौजूद हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए पंजाब यूरो टीवी, पाकिस्तान पाइंदाबाद।